تو میرا خیال ہے ان کی طبیعت تو کافی اس وقت ہی صاف ہو گئی تھی. اب تو میرا خیال ہے ان کو آ کر آن کیمرہ اپنی اس جرت کے اوپر توبہ بھی ریکارڈ کروانی چاہیے. انہوں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ 12 مئی 2020 کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا. تو جناب یہ تو 2021 کے اندر جو ویو آئی ہے کرونا کی وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اب ان کا بیان کدھر گیا؟ ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کہانی کرا رہے ہیں آپ کو، اور پھر کہانی کراتے ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے درس نظامی کے کورس میں 8 سال میں سے 7 سال تک فقہ حنفی پڑھتے ہیں اور آخری سال تھوڑا سا دورہ حدیث کرتے ہیں. تو یہ حدیثیں کوئی ابھی تو دنیا کے اندر ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، یہ تو پہلے سے موجود تھی. تو ان احادیث کو جن کو یہ بیان کر رہے ہیں ان کی اصل کیا ہے وہ شروع سے محدثین لکھتے آئے ہیں. تو اس میں انہوں نے مسند احمد سے 2 حدیثیں پیش کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو زمین پر العاہا یعنی آفت ہوتی ہے یا تو وہ اٹھا لی جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے اس قوم کے اندر اس آفت کے حوالے سے. اس کے 2 طرق ہیں مسند امام احمد کے اندر. ایک کے اندر العاہا کا ذکر موجود ہے، دوسرے کے اندر ہے وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے. تیسرا طریق جو ہے مسند احمد کا اس کے اندر الفاظ ہیں کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت العاہا جو ہے وہ آفت کے ختم ہونے کی وہ علامت ہوتی ہے. اور وہ جو تیسری حدیث ہے نا مسند احمد کی وہ بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو العاہا ہے یہ کون سی آفت ہے. تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ پھلوں کی تجارت کے حوالے سے کوئی حدیث آپ کو پتہ ہے، تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کی جو آفت کا وقت جو ہے وہ یعنی کہ اس پہ آفت آئے گی یا نہیں، وہ وقت جب تک ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی تجارت کرنے سے منع فرمایا ہے. تو تابعین نے عرض کیا کہ وہ وقت کب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے. یہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوگا نا اس کے بعد پھلوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کیونکہ آفت کا پیریڈ وہی ہے جو اس کے اوپر کو کیڑا لگنا ہے اس کو یا کسی پھل نے خراب ہونا ہے تو وہ اس سے پہلے پہلے ہو جاتا ہے. اور یہ ثریا ستارہ کا تعلق اس ستارے کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ تھا. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ساون کا مہینہ آنے کی علامت ہے مونسون کی بارشوں کا. اب یہ نہیں ہے کہ مونسون کی بارش اگر کسی دفعہ نہیں آئی تو ساون کا مہینہ نہیں آئے گا، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے اس کے ٹائم پیریڈ کے طور پہ. اور پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے تھے. تو اس میں موجود ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے، اور وہ آلموسٹ مئی کا مہینہ بنتا ہے کہ اب جو ہے نا پھلوں کے اوپر آفت نہیں آئے گی. جو پھل خراب ہونے تھے ہو چکے، جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہی رہیں گے، اب تم سودا کر سکتے ہو. اور مزے کی بات ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. انہوں نے جا کے مسند احمد کا سہارا اس لیے لیا تاکہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالیں. یہ تو حدیث بخاری مسلم میں جب موجود تھی تو اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ پھلوں کی تجارت جو ہے نا وہ آفت کے پیریڈ سے پہلے کرنا، یعنی اس کے ختم ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس میں موجود ہے کہ جب صحابہ کرام میں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی طرف سے مختلف لوگوں کی شکایات آئیں نبی علیہ السلام کے پاس اس پھلوں کے سودے کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جب تک پھل جو ہے اس کا جو اس کے اندر عیب آتا ہے، جو آفت آتی ہے العاہا، مسلم میں الفاظ ہیں العاہا کے، اور یا پھر پھل جو ہے یہ زرد نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کا سودا نہیں کرنا. آفت جب کلیئر ہو جائے، اور پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا اس کی علامت ہے. یعنی ثریا ستارہ جو ہے نا وہ طلوع ہونا اس ٹائم پیریڈ کو بتاتا ہے کہ ہاں اب اس ٹائم کے بعد جو آفت آنی تھی وہ آ چکی، اب آپ سودا کریں. اب جو باقی کھجور کے پھل بچے ہیں یا اس کے وہ جو سٹے ہیں کسی آپ کہہ لیں کھیتی کے، وہ اب خراب نہیں ہوں گے.
تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح کے اندر مسند احمد کی وہ جو حدیث، وہ جو مفتی اعظم سو کالڈ بیان کر رہے تھے ابو ہریرہ کے حوالے سے، وہ باقاعدہ کوٹ کی ہوئی ہے. اور خود بہت بڑے حنفی عالم اس دور کے جنہوں نے مسند احمد کے اوپر تحقیم لگائی ہے، شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں ابن حجر اسقلانی کا یہ قول نقل کیا اور اس حدیث کو نقل کیا کہ یہ تو حدیث بخاری میں بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، اس سے کچھ ستاروں کا علم مراد نہیں ہے. اس کو آپ ایک جینون لطیفے سے سمجھ لیں. اور اس طرح کے لطیفے جس میں کوئی مثال بیان کی جاتی ہے، مقصد کسی کا تمسخر اڑانا یا کوئی بےہودگی پھیلانا نہ ہو، یہ جائز ہے. کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ گھر سے سفر کرتی ہے تو اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ اماں جب آپ کی گاڑی فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی نا تو آپ نے یہ دوائی کھا لینی ہے. وہ بس میں سفر کر رہی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بس کنڈکٹر کے پاس وہ اپنی یہ ریکویسٹ جمع کروا دیتی ہے کہ بیٹا جب فلاں شہر آیا نا اور اس اسٹیشن کے اوپر یا اس بس سٹاپ کے اوپر جا کے گاڑی کھڑی ہوئی تو تم نے مجھے بتانا ہے. تو کنڈکٹر بیچارے نے یہی سمجھا کہ اس اسٹیشن کے اوپر اس نے اترنا ہوگا، تو وہ بائی چانس جا کے بھول گیا اور گاڑی آگے چلی گئی. آگے جا کے اس کو یاد ہے وہ اماں کو تو وہاں اتارنا تھا، اب اماں کے ساتھ کون لڑائی لے. تو اس نے بس دوبارہ موڑی اور ادھر آیا. جب وہاں آیا تو اس بڑھیا نے جو ہے وہ اپنی جیب میں سے دوائی نکال کے کھائی اور کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جانے دو. اس نے کہا اماں اترنا. ان کا میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا وہ جب بس سٹاپ آئے تو مجھے بتانا، کیونکہ بیٹی نے اندازہ کر کے بتایا تھا کہ اس وقت دوپہر کا وقت ہو چکا ہوگا تو تم نے دوائی کھانی، تو میں نے دوائی کھانی تھی تو میں نے اترنا تو آگے ہے. تو بالکل ان کا بھی یہی حساب ہے کہ یہ ثریا ستارے سے یہ دوائی کھاتے رہے ہیں. مطلب وہ اس کے ساتھ ایک ریزیمبلنس یہ بنتی ہے نا. اس طرح ہماری اکیڈمی میں ایک دفعہ ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ جی وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اس طرح کی حدیث تو کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن حکیم میں تو جو سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز تو اسی پہ کیا ہے کہ اگر تمہیں خدشہ بھی ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو، 4 کی اجازت ہے، حکم تو ایک ہے. ابھی تازہ میرا کلپ بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہو گیا ہے. تو وہ جب حدیث کھولی تو جناب وہ حدیث کا ترجمہ ہی انہوں نے اپنے حساب سے کر دیا ہوا تھا. اور حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تم نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تو نکاح نہیں کیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو سب سے بہترین شخصیت تھی نا اس نے تو اتنے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے انہوں نے یہ ترغیب دلائی کہ نکاح کوئی برا کام نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نکاح نہ کرتے. اس کا ترجمہ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جو سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو زیادہ شادیاں کرے. حالانکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو سب سے بہترین شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی شادی کی ہوئی تھی تو تمہیں بھی شادی کرنی چاہیے. اب دیکھیں تھوڑا سا ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے اس نے بھی کیا کہ اس نے ثریا ستارے کو پکڑا، کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ فٹ کیا. اور اب دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے اب تو کافی ہے، اب تو یہ 17 جنوری 2021 آ چکی ہے، تو اب تو اس جھوٹ سے توبہ کر لینی چاہیے. ہم نے تو اسی وقت ان کو کہا تھا کہ حضرت آپ یہ نہ کریں، آپ احادیث کا فہم پہلے حاصل کریں. اس وقت بھی میری ویڈیو آ گئی تھی، تو اب تو یہ دوبارہ سے میں نے اس کو ڈسکس کیا اس حوالے سے کہ تاکہ وہ توبہ بھی کر لیں اور علم نجوم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں.